أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنعمت عليهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين۔ تمام تر تعریفیں اس خالق کائنات وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہیں کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام ہیں۔ درود و سلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کہ جن کے گھرانے کو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں سب سے بڑھ کر افضلیت عطا فرما دی۔ حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین و حاضرین، آج ہم اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم لوگ آج حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ختم پاک کی محفل میں حاضر ہوئے۔ معزز سامعین گرامی، میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انعمت علیہم، یہ دعائیہ کلمات ہے۔ جب کوئی شخص اللہ رب العزت سے التجا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اے مالک کائنات ہمیں ان لوگوں کا راستہ عطا فرما کہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی اے مالک کائنات ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما دے، اے مالک کائنات ہمیں ان لوگوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دے تاکہ ہم لوگ راہ ہدایت پہ چل کر تیری بارگاہ تک آ جائیں۔ عرض کی کہ اے رب کائنات وہ کون سی شخصیات ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو رب تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں بس وہ سچے ہی تو ہیں۔ آج ہم لوگ جس شخصیت کی ختم پاک کی محفل میں حاضر ہوئے، آپ کا لقب ہے صادق۔ آپ ایسے صادق اور امین کہ آپ جیسا کوئی صدیق اس کائنات میں آیا ہی نہیں۔ آپ حضرت امام جعفر الصادق علمی مرتبے میں سب کے امام ہیں، آپ اسرار و معرفت میں سب کے امام، آپ ہمارے چھٹے امام ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام ہے حضرت امام باقر، ان کے والد کا نام ہے امام زین العابدین، ان کے والد کا نام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سوچتے تو ہوں گے کہ میں نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام گرامی کیوں نہیں لیا جبکہ آپ حضرت حسین کے والد ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس کائنات میں تمام عورتوں کا نسب ان کے خاوند سے پہچانا جاتا ہے، لیکن آقا نے فرمایا سوائے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کا نسب مصطفیٰ سے پہچانا جائے۔ حضرت امام جعفر الصادق ایسی شخصیت ہے کہ جن کو سیدنا امام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے علم کی خیرات نصیب ہوئی۔ آپ حضرت علی کے علم کے وارث ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ آپ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں اگر وہ 2 سال مجھے میسر نہ آتے، یعنی وہ سال کہ جو آپ نے حضرت امام جعفر الصادق کی تلمیذی میں یعنی آپ کی شاگردی میں گزارے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ 2 سال مجھے میسر نہ آتے تو ابو حنیفہ کب کا حالات ہو جاتا۔ آپ کے علم و مرتبہ کا یہ مقام تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر مجھے ابو حنیفہ نے کوئی فقیہ دیکھا ہی نہیں۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضرت امام جعفر الصادق کے علم کا احاطہ کرنا چاہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے علم عطا فرمایا کہ کوئی شخص امام جعفر الصادق کے علم کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جب آپ نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابھا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ علی کو علم اس طرح عطا فرمایا
کہ جس طرح چڑیا چوگا اپنے بچے کو دیتی ہے، چڑیا کا کام ہوتا ہے کہ باہر چوگا چگنے جاتی ہے، واپس آتی ہے تو آ کے اپنے بچے کی چونچ میں ڈال دیتی ہے۔ فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کائنات کی بارگاہ سے علم لے کر آتے اور مجاہدی کے سینے میں علم دیتے۔ آج یہ علم ہمیں حضرت امام جعفر الصادق کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام فاطمہ کے جو نسب ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ کی اولاد ہے، فرمایا کہ محشر کے دن تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے فاطمہ کی اولاد۔ آپ نے فرمایا میں اور میری فاطمہ کی اولاد ایک جگہ اور ہم سے محبت کرنے والے محشر والے دن ایک جگہ اکٹھے ہوں گے۔ یہ وہ حضرت امام جعفر الصادق ہے۔ آپ کے علم کا احاطہ کسی کے عقل میں آ ہی نہیں سکتا۔ حضرت امام جعفر الصادق آپ کی کرامت سنا کر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ زیادہ دیر میں مخاطب نہیں ہوگا، صرف 5 سے 10 منٹ۔ ایک شخص تھے جن کا نام ہے لیث بن سعد۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حج کے لیے گیا، میں ابو قبیس پہاڑی ہے اس پر جا کر کھڑا ہوا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ربی ربی، کبھی وہ کہتا ہے یا الہی یا الہی یا حی یا حی۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو انہوں نے کچھ دیر بعد کہا کہ اے رب کائنات، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں انگور کھاؤں، اور اے مالک کائنات میرے پاس چادر نہیں ہے، میری جو چادر ہے، میں نے جو کپڑا زیب تن کیا ہے وہ بھی پھٹ گیا ہے، اے رب کائنات بس تو اپنی بارگاہ سے مجھے عطا فرما دے۔ لیث بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ دیر بعد وہاں پر ایک تمتشری یعنی کہ ایک گچھا انگوروں کا آ گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ موسم بھی نہیں تھا انگوروں کا، عقل سوچ نہیں تھی سکتی کہ اس موسم میں بھی انگور آ سکتے ہیں۔ فرمایا کچھ دیر بعد 2 چادریں بھی آ گئی۔ کہتے ہیں کہ میں ان کے قریب ہوا، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بھی انگور کھا لیں۔ کہتے ہیں میں انگور کھاؤں، آپ بھی انگور کھائیں، لیکن انگوروں میں کمی نہ آئے۔ آپ نے کہا بس کھائے جاؤ لیکن ان انگوروں کا ذخیرہ نہیں کرنا، آپ کی یہ شان تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ نے وہ 2 چادریں تھیں ان میں سے مجھے ایک عطا فرمائی۔ میں نے کہا جناب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کہتے ہیں کہ ایک تہبند باندھ دیا اور ایک قمیص کے طور پر اپنے اوپر دے دی۔ کہتے ہیں کچھ دور گئے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے، ایک سائل آیا، سائل در پر آیا۔ یہ حضور کے اہل بیت کی شان ہے کہ جب کوئی ان سے مانگنے آئے تو پھر وہ عطا ہی فرماتے ہیں۔ انہوں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے لیے مانگا، لیکن جب سائل آیا تو آپ نے وہ دونوں چادریں اتار کر سائل کو دے دی اور خود پھٹی پرانی چادریں پہن لی۔ یہ آپ کا مقام تھا، یہ آپ کی شان تھی۔ اور پھر انہوں نے پوچھا اس شخص سے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ شخصیت کون تھی؟ وہ کہنے لگے کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے امام جعفر الصادق ہیں۔ ایک اور آپ کی کرامت، عباسی دور میں ایک خلیفہ تھا، اس نے چاہا کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے تمام لوگوں کو شہید کر دوں، قتل کر دوں، اور اس نے کیا بھی اس طرح کہ آپ کی تمام اہل بیت جو اس وقت موجود تھی سب کو شہید کر دیا، اور اپنے وزیر سے کہنے لگے کہ میرے دل میں کھٹکا ہے کہ حضور کی اولاد میں سے ایک شخص باقی ہے جس کا نام جعفر الصادق ہے، جاؤ اس کو بلا کر لے کے آؤ، اس کو بھی قتل کر دیں۔ وہ وزیر کہنے لگا کہ یار انہوں نے تو تمہارا کچھ بگاڑا ہی نہیں، وہ تو متقی پرہیزگار ہر وقت رب تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، انہیں قتل کر کی کوئی فائدہ نہیں۔ وہ کہنے لگا جاؤ میں نے تمہیں کہا نہیں کہ اس کو لے کے آؤ اور آج ہم نے اسے قتل کرنا ہے۔ جب حضرت امام جعفر الصادق کو بلایا گیا، وہی شخص جو چاہتا تھا کہ میں انہیں آج قتل کر دوں، وہ اٹھا اور اٹھ کر آپ کا استقبال کیا اور اپنے تخت پر آپ کو تخت نشین کر دیا، بٹھایا اور آپ کی خدمت کی۔ جب آپ تشریف لے کر چلے گئے تو جانے کے بعد وہ شخص بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو کسی نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، یار تو دھیان سے کہ اسی انہوں نے شہید کر دینا، اسی انہوں نے قتل کر دینا، تو ان تینوں کی تکلیف ہوئی ہے، انہوں نے شہید کیوں نہیں کیتا؟ تو آخر لگا کہ یار میں تے غم نال ہی غش کھا کے بے ہوش ہو گیا۔ جدو آپ تشریف لے کے آئے تو میں دیکھا کہ آپ دے نال ایک اژدہا موجود سی،
بس اس دہا نے مینوں آخیا کہ اگر ایک شخصیت میں کوئی تیری وجہ تو تکلیف آئی تو میں تیرے محل سمیت تیری تمام رعایا نو کھا جاواں آخیا مینوں اس سپ دا اس اژدہا دا خدشہ سی تے میں کچھ نہیں آکھ سکیا انہوں یہ شان حضرت امام جعفر الصادق دی ہے کہ آپ نے ایک نصیحت فرمائی آپ نے فرمایا لوگوں چار لوگوں تو بچ کے رہنا ہے انہوں دی صحبت دے اندر نہیں آنا فرمایا کہ ایک جھوٹے شخص تو پھر فرمایا ایک کنجوس شخص تو بچ کے رہنا ہے وہ صحبت دے اندر نہیں بیٹھنا پھر فرمایا بے وقوف شخص تو بچ کے رہنا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ بزدل شخص تو بچ کے رہنا ہے آپ نے فرمایا کہ جھوٹے تو اس واسطے بچ کے رہنا ہے کیونکہ وہ صحبت میں بیٹھنا تسی بھی جھوٹے ہو جاؤ گے جدو اس شخص کی صحبت میں جاؤ گے نا تو تسی بھی جھوٹ بولنا لگ کرو گے لوگوں نال فریب کرو گے دھوکا کرو گے شاعر کیا خوب لکھتے ہیں آدھے نے کہ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا کپڑے پاوے کچھ کچھ بئیے چنتا آن ہزارا چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا سودا بے شک لئیے یا نہ لئیے بلے آن ہزارا بس وہ شخصیات دی جدو دکانہ دے کولوں گزر بھی جائیے کہ رب تعالیٰ دی عنایتہ ہو جاتی ہیں جدو انہاں شخصاں دے قریب تو گزر جائیے تو پھر رب تعالیٰ دی رحمتاں تہاڈے قریب آ جاتی ہیں یہ شان حضرت امام جعفر الصادق دی سی ایک دن ایک شخص نے پوچھا کہ جناب اگر تانوں رب تعالیٰ عطا فرمائے تو پھر کی کرتے ہو اگر رب تعالیٰ عطا نہ فرمائے تو پھر کی کرتے ہو آپ نے فرمایا کہ یار ذرا تسی نے دسو کہ اگر رب تعالیٰ تانوں عطا فرمائے تو تسی کی کرتے ہو آخیا کہ جب رب تعالیٰ عطا فرماندا ہے تو رب تعالیٰ کا شکر کریدا ہے جی رب تعالیٰ نہ عطا فرمائے تو بس اس گل تے صبر کریدی ہے امام جعفر پاک آکھن لگے کہ اے حال تے ساڈے مدینہ شریف دے اندر خود آ گئے کہ رب تعالیٰ انہاں نوں عطا فرمان تے صبر کرن رب تعالیٰ نہ عطا فرمائے تے شکر کرن آخیا اگر سانوں رب تعالیٰ حضور دی اہل بیت نوں عطا فرمائے نا تے اسی اللہ دی راہ تے عطا کر دیں اللہ دی راہ تے مان دیندے ہاں اگر رب تعالیٰ سانوں عطا نہ فرمائے تو پھر رب تعالیٰ دی ذات کا شکر کرنے ہے کہ اے مالک کائنات تیرا شکر ہے کہ تو سانوں دنیا دی غفلت تو آزاد کر دیتا ہے اے مالک کائنات تیرا شکر ہے کہ تو سانوں دنیا دی آسائشاں دے اندر راغب نہیں کیتا اے مالک کائنات تیرا کروڑ واری شکر ہے تو عطا فرمانا ہے تے تیرے دتے چوں اسی رب تیری مخلوق کو دے ہیں کہ حضور دی اہل بیت دی شان ہے پھر کسی نے پوچھا کہ جناب مینوں کوئی نصیحت تے کرو آپ آکھن لگے کہ میں تم کی نصیحت کراں میرا تو دل ہر وقت غم کے اندر رہتا ہے کہ معاشر دے دن کی تے حضور میری گرفت نہ فرما دے آکھن لگے کہ مینوں یہ ڈر ہے کہ حضور نے مینوں پوچھ لیا کہ تو میری اتباع دنیا دے اندر نہیں کیتی ہے جعفر امام جعفر الصادق وہ شخصیت نے کہ جنہاں ساری زندگی جھوٹ نہیں بولیا ساری زندگی حضور کا اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کیتا حضور کی محبت کے اندر آکھن لگے کہ اگر حضور نے پوچھا کہ تو میری اتباع نہیں کیتی تو میں کی کراں گا پھر آکے حضور کے نسب کا معاملہ نہیں بلکہ اللہ کے تقوی کا معاملہ ہے تاکہ فرمایا کہ حضور میرے کو پوچھن کہ میں تو ساری رات اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہا کیا تو عبادت نہیں کیتی آکھیا میرا دل تے غم زدہ رہنا ہے امام بلخی آکھن لگے کہ میں سن کے غش کھا کے ڈر پیا کہ اگر حضور دی اہل بیت کے جنہاں دے گھر دی سرداری لوڑنی ہے کہ جنہاں نوں حضور نے جنت دا سردار بنا دیتا ہے انہاں دے دل دے اندر اللہ رب العزت دا یہ تقوی ہے کہ بلکہ دی تے اوقات ہی کوئی نہیں بلکہ دی تے حیثیت ہی کوئی نہیں اللہ رب العزت کو دعا ہے اللہ پاک سامنے نہ گلاں دے ول کرن دی توفیق عطا فرمائے دنیا نے بیت دی محبت عطا فرمائے